حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو جب ان کے اوپر بادل نہ ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم آفتاب کے دیکھنے میں شک کرتے ہو جبکہ اس کے اوپر ابر نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم اسی طرح سے اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لے۔ چنانچہ کوئی ان میں سے آفتاب کے پیچھے ہو جائے گا، کوئی ان میں سے چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچھے ہو جائے گا، اور یہ ایمانداروں کا گروہ باقی رہ جائے گا، اور اسی میں اس امت کی منافق بھی شامل ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہ جس کو وہ نہیں پہچانتے اس کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے۔ ہم اس جگہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے، اور جب وہ آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ اللہ عز و جل ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہیں، اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ انہیں بلائے گا اور جہنم کے پشت پر پل صراط رکھ دیا جائے گا، اور تمام پیغمبر جو اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے ان سب میں سب سے پہلا میں ہوں گا، اور اس دن سوائے پیغمبروں کے کوئی بول نہ سکے گا، اور پیغمبروں کا کلام اس دن اللہم سلم اللہم سلم سلم۔ جہنم میں سادان کے کانٹوں کے مشابہ آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سادان کے کانٹوں کے مشابہ ہوں گے، سوائے اس کے کہ ان کی بڑھائی کی مقدار سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں پر ان کے اعمال کے موافق اچکیں گے، تو ان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے مارے زخموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے بعد نجات پا جائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ دوزخیوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اللہ کی پرستش کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں۔ چنانچہ فرشتے انہیں نکال لیں گے، اور فرشتے انہیں سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے۔ بس ابن آدم کے کل جسم کو آگ کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، تو آگ سے وہ نکالے جائیں گے اس حال میں کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کے اوپر آب حیات ڈالا جائے گا، تو اس کے پڑنے سے وہ ایسے نمو پکڑیں گے جیسے دانہ سیل کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، وہ تمام دوزخیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، کہے گا اے میرے پروردگار میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، مجھے اس کی ہوا نے زہر آلود کر دیا ہے، اور مجھے اس کے شعلوں نے جلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہ مانگے گا؟ وہ کہے گا تیری بزرگی کی قسم نہیں، کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ عز و جل اس بات پر جس قدر وہ اللہ چاہے گا اس شخص سے پختہ وعدہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی دیکھے گا۔ پھر جس قدر اللہ اس شخص کا خاموش رہنا پسند کرے گا وہ آدمی چپ رہے گا، اس کے بعد کہے گا اے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیا تھا کہ اس کے سوا جو تو مانگ چکا ہے کچھ اور نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدنصیب تو نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ قسم تیری بزرگی کی نہیں اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے جس قدر اللہ چاہے گا قول و قرار لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں کے پاس بٹھا دے گا۔ بس جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور اس کی تر و تازگی اور سرور اس میں دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ اس کا چپ رہنا چاہے گا وہ چپ رہے گا، اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم تو کس قدر عہد شکن ہے کہ تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے علاوہ جو تجھے دیا جا چکا ہے وہ اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے ہنسے گا، کہے گا اور خوش ہوگا، اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے گا اور فرمائے گا کہ خواہش کر، یعنی جو کچھ تو مانگ سکتا ہے مانگ۔ وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ بزرگوں برتر فرمائے گا یہ چیزیں اور مانگ۔
اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا یہاں تک کہ جب اس کی خواہشیں تمام ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی سب کچھ دیا جاتا ہے، یعنی تیری خواہشوں کے مطابق اور اس کے برابر اور بھی۔ یہ حدیث سن کر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ فرمایا تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا تجھے یہ بھی سبھی کچھ اور اس کے ساتھ اس کی مثل 10 گنا اور بھی دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی قول یاد ہے کہ تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کی مثل اور بھی۔ تو سیدنا ابو سعید نے کہا کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تجھے یہ اور اس کی مثل 10 گنا اور زیادہ دیا جاتا ہے۔